اہل سنت کے علماء کیوں کہتے ہیں کہ ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کو خوب ٹھوس کرو، ایمان کو خوب مضبوط کرو، ورنہ مسلمانوں، پٹیل نگر والوں، میدان قیامت سب جانتے ہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہ دیکھا جائے گا۔ سورج سوا نیزے پر ہوگا، جب 7 آسمان پر ہے تو اتنا اجالا ہے، اتنا روشن ہے، اور جب سواؤ بانس کے اوپر ہوگا تو کیا عالم ہوگا۔ مگر قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا میدان قیامت میں، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ بہت اندھیرا ہوگا۔ بولو، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے پہلے ختم ہو گئے، چاند پہلے ختم ہو گئے، باقی تھا سورج، میدان قیامت میں حساب ہو گیا، اعمال کا حساب ہو گیا، تول لیا گیا، فیصلہ ہو گیا، چلو جنت میں جاؤ، جہنم۔ تو جہنم اور جنت کا راستہ بڑا تاریک ہے۔ جب سورج کی روشنی نہیں ہوگی تو بولو اجالا ہوگا۔ ایک وقت یاد ہے کہ اترولہ میں سورج کو مکمل گرہن پڑا تھا، ارے اترولہ نہیں، پورے یوپی میں، پورے ہندوستان میں پڑا تھا۔ تو جب سورج گرہن ہوا تو یہ 9-10 بجے 11 بجے کے بیچ کا واقعہ تھا، ماسٹر صاحب آپ تو جانتے ہیں۔ وہ پرندے جو گھونسلوں سے باہر رزق کے لیے ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے، وہ سب اپنے گھونسلے میں واپس آنے لگے۔ اور ایک کالی آندھی بھی آئی تھی لگن کے مہینے میں، آدمی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو یہ جبکہ سورج تھا، دن تھا، پھر بھی یہ اندھیرا، مگر اس قیامت کے اندھیرے کو کیا کہو گے؟ ابھی تو یہی جان رہے ہیں سب کہ قیامت میں سورج ہوگا اور روشنی ہوگی، مگر اس سورج کے ختم ہو جانے کے بعد کیا ہوگا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت دعا فرماتے ہیں، یا الہی جب چلو تاریک راہ پل سے، یا الہی جب چلو تاریک راہ پل سے، اب آفتاب حشری نور الہدی کا ساتھ ہو۔ واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا سبحان اللہ تو کہہ دو۔ ایک اندھیرا آئے گا، چلو جنت کا بھی وہی راستہ، جہنم کا بھی وہی راستہ، تاریک ہے راستہ۔ تب اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر سورہ تحریم آیت نمبر 8 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، نورہم یسعی بینہم وبایمانہم۔ ایمان کا نور، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ نماز کا نور نہیں ہوگا، زکوٰۃ کا نور نہیں ہوگا، زکوٰۃ تو بعد میں ہے، پہلے ایمان ہے۔ ایمان کا نور، اللہ تعالیٰ اس ایمان میں روشنی عطا فرمائے گا، اور وہ نور بن کر دائیں بھی ہوگا، بائیں بھی ہوگا، آگے بھی ہوگا، پیچھے بھی ہوگا۔ اس ایمان کی روشنی میں ایمان والے چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو ایمان کو مضبوط کرو جو قیامت میں جس سے روشنی ملے گی، اور پوری تفصیل تو قرآن شریف میں اٹھا کے پوچھو۔ بھلا بتاؤ، اگر ساری بتی گل ہو جائے، اندھیری رات ہو، بہت اندھیری رات ہو، اور آپ کو ایک محلہ پار کرنا ہو، پار کر لیں گے؟ جبکہ ستارے بھی نہ ہو، وہ اندھیرا ہو تو کیا کریں گے؟ ٹارچ لیں گے، روشنی لیں گے، کیونکہ آپ کی بھی روشنی ہے، نور ہے، اس سے کام نہیں چلنے والا جب تک ایک روشنی نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ روشنی عطا فرمائے گا،
اور وہ لوہے کی ٹارچ نہیں ہوگی، وہ ایمان کی ٹارچ ہوگی۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ واہ واہ واہ، لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا۔ بے شک۔ منافق اور منافقات کہیں گے جو بظاہر مسلمان دکھتے ہیں مگر مسلمان ہے نہیں، جی جو کبھی سرکار کی گستاخی کرتے ہیں کہ سرکار کا نام اگر خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، بیل اور گدھے کا خیال آئے تو نماز ہو جائے گی۔ کوئی صحابہ کو گالی دے رہا ہے، کوئی صدیق اکبر کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی فاروق اعظم کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے۔ تو اسلام میں کئی طریقے کے لوگ ہوں گے مگر سب کو روشنی نہیں ملے گی، اور ایک حدیث میں ہے سب کو روشنی ملے گی، سب آگے بڑھیں گے، بڑے خوش ہوں گے، اس میں منافق بھی ہوں گے، مومن بھی ہوں گے، مگر اللہ کے رسول فرماتے اچانک ان سے نور چھین لیا جائے گا۔ واہ واہ واہ، یہ تو اور سخت عذاب ہوگا، روشنی مل کے چھین لی جائے۔ ایک تو پیدائشی آنکھ نہیں ہے تو وہ تو پہلے سے صبر کرتا ہے، لیکن اگر آنکھ ہو اور چھن جائے تو آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جی اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے روشنی چھن جائے گی، وہ کہیں گے یہ ہم سے روشنی کیوں چھین لی گئی؟ تو قرآن کی آیت کو پڑھا جائے گا یخادعون اللہ والذین آمنوا، انہوں نے دنیا میں اللہ کو، ایمان والوں کو دھوکہ دیا ہے، تو آج قیامت میں اللہ نے ان کے اس دھوکے کا جواب دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے منافقت اسلام میں بالکل نہ سرکار پسند کرتے ہیں نہ پروردگار اسے پسند کرتا ہے۔ کیا کہنے، بے شک۔ تو جب مومنین آگے بڑھیں گے یہ پیچھے رہ جائیں گے تو پیچھے بھی تھوڑا بڑھیں گے۔ بھائی آگے اگر کوئی روشنی قرآن میں اس کا ذکر ہے آگے بڑھیں گے، آگے آگے لوگ ٹارچ لے کر چلیں تو پیچھے اندازے سے آپ چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں سورہ حدید کی اس آیت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کر دیا جائے گا تم اس کے ساتھ کیوں جا رہے ہو؟ کیونکہ وہ پکاریں گے ارے ٹھہرو ٹھہرو، انظروا نقتبس من نورکم، ٹھہرو ٹھہرو ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ حاصل کر لیں۔ کہاں آگے بڑھے جا رہے ہو ٹارچ والو، روشنی والو؟ ارے پیچھے ہمیں بھی ساتھ لے لو، آواز آئے گی اگر تمہیں روشنی لینا ہے تو تم پیچھے کی طرف مڑو اور فَالْتَمِسُوا نُورًا، وہاں نور تلاش کرو۔ جب وہ پیچھے پڑیں گے کہ شاید وہاں نور مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے اور مومنوں کے درمیان دیوار پڑ جائے گا۔ واہ واہ، وہ پھر پکاریں گے ارے کہاں جا رہے ہو میرے بھائی، اے میرے محلہ والے، اے روشنی والے، تیرے محلے میں رہتا تھا، تیرے پڑوس میں رہتا تھا، مجھے بھی ساتھ لے لے۔ تو وہ لوگ کہیں گے ہم تمہارے ساتھ نہیں، تمہاری جانوں نے تم پر فتنہ کیا ہے، اب تم وہیں پڑھو اور کٹو، جہنم میں چلو۔ اور ہم تو مصطفیٰ والے ہیں، ایمان والے ہیں، محبت رسول والے ہیں، محبت صحابہ والے ہیں، اب اسی نور میں آگے بڑھتے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایمان کتنا قیمتی ہے، ایمان کی روشنی میں آپ قیامت میں آگے بڑھیں گے، کوئی روشنی نہیں ہوگی، ایمان کی روشنی ہوگی۔ اس لیے ایمان کو مضبوط